السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام من لا نبی بعدہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ عزیز طلباء اور میرے دینی ملی بھائیوں، آج اصطلاحی پروگرام ہوا جس میں آپ کے سامنے قرآن کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو واضح کیا گیا۔ کہ جو انسان قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے وہ سب سے افضل انسان ہے، بہتر انسان ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ سیکھنے سکھانے کی جو راہ ہے، سیکھنے سکھانے کا جو سلسلہ ہے وہ آج سے نہیں ہے، بلکہ جب سے اللہ رب العالمین اس کائنات کو پیدا کیا، خصوصاً جب اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور جنت میں رکھا، تو پیدا کرتے وقت فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہے ہیں جو دنیا میں خونریزی کریں گے، لڑائی کریں گے، فساد کریں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے، تو پھر آپ ایسے لوگوں کو کیوں پیدا کرتے ہیں؟ جیسے کہ سورہ بقرہ آیت رکوع نمبر 4 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ یا اللہ رب العالمین، آپ ایسے لوگوں کو کیوں پیدا کر رہے ہیں جو خون ریزی کریں گے؟ ہم نے تو آپ کی ہمیشہ پاکیزگی بیان کرتے ہیں، ہم نے تو آپ کی تقدس بیان کرتے ہیں، تو پھر ایسی مخلوق کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا، اے میرے فرشتوں، نہیں جانتے ہیں آپ لوگ ہم کیوں پیدا کر رہے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے؟ چنانچہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو مختلف چیزوں کا نام سکھا دیا اور پھر فرشتوں کا مجمع کیا اور بلایا، اے میرے فرشتوں آ جاؤ اور کہو ان سب چیزوں کا نام کیا ہے۔ وہ کہنے لگے، اے میرے پروردگار، ہم ان چیزوں کا نام نہیں جانتے ہیں۔ اچھا نہیں جانتے ہیں؟ یا آدم کہو ان چیزوں کا نام کیا ہے۔ جیسے یہ پوچھنا تھا، آدم علیہ السلام
جٹ چر پٹ پٹ کہنے شروع کر دے اور تمام چیزوں کا نام کا ذکر کر دیا۔ اللہ نے کہا دیکھا جس کو تم پیدا کرنے منع کر رہا تھا ان کو تمام چیزوں کا نام یاد ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے تمام فرشتوں کو حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہے تعظیماً، رب مان کر نہیں، تعظیماً سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدم کو جو فضیلت ملی تھی وہ علم کے بدولت، علم کی وجہ سے۔ میرے بچوں آپ کی فضیلت بہت بڑی ہے، آپ کی بھی اہمیت بہت بڑی ہے۔ آپ ایسے ہیں کہ آپ کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں، آپ کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا کرتے ہیں، اور آپ جس راہ پر ہیں اس راہ پر اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو آپ سیدھے جنت جائیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث مجھے یاد آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو بھی انسان علم کی خاطر، علم سیکھنے کے لیے اپنی جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتا ہے اور علم سیکھتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے جنت جانا آسان فرما دیتا ہے۔ آپ کا اور کیا چاہیے؟ آپ کو علم سیکھنے کی وجہ سے آپ کے لیے جنت کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم جنت جائیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس میں محنت لگن سے پڑھنی ہوگی، کیونکہ بغیر لگن کے محنت کے کوئی چیز ہاتھ آنے والی نہیں ہے۔ کیا یہ شاعر کہتا ہے بقدر القد تکتسب المعالی من طلب العلا سحر اللیالی۔ جو لوگ محنت اور لگن سے بلندی کو پہنچنا چاہتا ہے، کامیابی کو حاصل کرنا چاہتا ہے، بڑے مقام پر فائز ہونا چاہتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو راتوں رات جاگنا ہوگا۔ اگر آپ جاگیں گے تبھی آپ کو علم آئے گا۔ من رام العلا من غیر قد اضاع العمر فی طلب المحال۔ جس نے بغیر محنت کے بلندی کو پانا چاہا کہ بغیر محنت کے ہم کو علم آ جائے تو گویا وہ اپنی محال چیزوں میں، اپنی محال چیزوں کی تلاش کرنے میں اپنی عمر کو ضائع برباد کرتا ہے۔ آپ عمر کو برباد کر رہے ہیں، آپ سمے جو دے رہے ہیں وہ بیکار جا رہا ہے۔ آپ کے لیے مچھلیاں پھر دعا نہیں کریں گی اور آپ کے لیے پھر آپ کو کامیابی نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر اتنے ہی جتنی وہ کوشش کرے۔ نہ آپ جتنی کوشش کریں گے اتنا ہی علم آئے گا۔ راتوں دن آپ لگن سے، محنت سے اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ علم آتا جائے گا، آپ کے ذہن میں بڑھوتری ہوتی جائے گی، آپ کے ذہن تیز ہو جائے گا اور آپ ایک دن بڑے عالم میں شمار ہوں گے اور آپ اچھے حافظ بن سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں گے قرآن مجید جیسا کلام، قرآن مجید ہم کو سوئے سوئے ایسے ہم یاد کر لیں، یاد ہونے والا نہیں ہے۔ آپ یاد نہیں کر سکتے ہیں جب تک آپ راتوں رات دن رات اس کے پیچھے محنت کریں گے، کیونکہ محنت پر سب کچھ ہے۔ جیسی محنت
ویسے ہی آپ کا پھل ملے گا۔ لہذا میری گزارش ہے کہ آپ تمام اس میں جو ہے جتنے جس سے ہو سکے محنت کیجیے، کوشش کیجیے۔ علم دینے والا اللہ رب العالمین ہے، آپ کا کام صرف محنت ہے۔ آپ محنت کیجیے، باقی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ کس کو اللہ رب العالمین حافظ قرآن بنائے گا، کس کو عالم دین بنائے گا، کس کو داعی بنائے گا، کس کو مبلغ بنائے گا، کس کو جو ہے بڑے عالم بنائے گا، کس کو چھوٹا بنائے گا، کون کیا کرے گا، وہ اللہ کا ہاتھ میں ہے، لیکن آپ کا کام صرف محنت ہے۔ اب اللہ رب العالمین تمام بچوں کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام بچوں کو علم نافع عطا کرے۔ اللہ تمام بچوں کو سیدھی راہ پر، سچے دین پر چلنے کے توفیق دے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔